اپنے گھر سے اصلاح کا کام ہونا چاہیے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا. اے پیارے ابا جان، یہ بتوں کی عبادت کرنا حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے. مغفرت کی دعا مشرک کے حق میں نہیں ہو سکتی. یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی بڑا نافرمان ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے. محترم حضرات، آج ذوالقعدہ کی 29ویں تاریخ ہے. اسلامی مہینے کے اعتبار سے انشاءاللہ کل ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی. ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ یعنی عید ہوا کرتی ہے. تو عید سے پہلے جو 10 دن ہیں وہ 10 دنوں کی شروعات بإذن اللہ کل سے ہوگی. سب سے پہلے
ان 10 دنوں کے سلسلے میں ایک ضروری بات یہ عرض رکھنا ہے کہ آنے والے جو 10 دن ہیں یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ دن ہوا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی نصیحت کرتے ہوئے صحیح الجامع کی حدیث نمبر 1133 میں فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے بہترین دن ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے افضل ترین بہترین دن یہ 10 دن ہیں آنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل، اچھا کام بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں کیا جانے والا گناہ بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے کوشش ہونا چاہیے کہ آنے والے 10 دن عید سے پہلے کے آپ نارمل یعنی جیسے روٹین زندگی گزارتے ہیں ویسا نہ گزاریں۔ کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے فرائض کے ساتھ نوافل، ممکن ہو تو نفل روزوں کا اہتمام یہ 10 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ نفل روزے ہیں، فضیلت والے دن ہیں، آدمی روزے کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ آنے والے 10 دنوں میں عرفے کے دن کا روزہ تو رکھنے کا اہتمام پورا ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کے جو 9 دن ہیں تو اس میں آدمی کو اختیار ہے، نفل روزوں کا ثواب ان دنوں میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے نفل روزے کثرت سے رکھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 10 دنوں میں جتنا ممکن ہو سکے آدمی حرام کاموں سے، گناہوں سے بچے۔ جو دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنی زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں ان دنوں میں نیکیاں کرنا جتنا زیادہ اچھا کام ہوتا ہے ویسا ہی گناہ کرنا بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 دنوں کے بارے میں جو افضل ایام بتائے ہیں یہ واقعی میں افضل ایام ہیں۔ یہ حج کے دن ہیں، حج کرنے والے ان دنوں میں بہت سارے جا چکے ہیں اور بہت سارے جائیں گے۔ حج کے مبارک دن شروع ہونے والے ہیں۔ کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ جتنا ممکن ہو سکتا ہے عبادت کر سکتے ہیں، عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 10 دنوں کے سلسلے میں ایک اور ضروری بات یہ ہے، چونکہ یہ عید مسلمانوں کے لیے قربانی کی عید ہوتی ہے، ہر صاحب استطاعت مطلب ہر طاقت رکھنے والے آدمی کو قربانی کا جانور خریدنے، قربانی کی تیاری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو آدمی مکمل جانور قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ مکمل جانور قربانی کے لیے خریدے بھی، اس کو گھر میں یا جس اعتبار سے سہولت ہو اسے اپنے پاس رکھے، اور اس کے ساتھ جن کے پاس قربانی کے لیے مکمل جانور کی طاقت نہ ہو وہ حصے کے لیے بھی مناسب جگہ پر مناسب جانور میں اپنے لیے قربانی کا حصہ بھی لگائیں، لیکن قربانی کرنے کی تیاری یہ 10 دنوں میں ضرور کریں۔ قربانی کرنے والوں کے لیے اتنی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں انہیں اپنے ناخن اور بال یہ چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لینا چاہیے۔ آج چاند رات ہے، یعنی انشاءاللہ آج چاند نظر آئے گا، تو اس لیے آج مغرب سے پہلے یہ پوری باتوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ جو ہے یہ مغرب سے پہلے اس سے صفائی کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن بیچ کے دنوں میں کاٹنا اچھا عمل نہیں ہے، تو اس لیے پہلے ہی سے کر لے۔ اگر وہ بعد میں کرنا چاہتا ہے تو عید کے بعد قربانی سے فارغ ہونے کے بعد ہی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے قربانی صرف قربانی کرنے والے جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے
یہ 10 دنوں کے سلسلے میں اکثر خطبات اور بیانات ہوتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، بس یاد دہانی کے لیے اتنی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ آنے والے 10 دن اللہ کے نزدیک بہت افضل دن ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا اہتمام عبادتوں میں اور زیادہ توجہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ مہینہ اور یہ عید مسلمانوں کے لیے ایک یادگار عید ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے واقعات کو یہ دنوں میں بہت سنا کرتے ہیں، بہت بولا بھی کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت آج کے اس خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ جو ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ ہونا چاہیے اور ہماری زندگی میں نصیحت کے طور پر عمل میں لانا چاہیے، ایسی ایک بات ان کی زندگی کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جس گھر کے اندر شرک بہت زیادہ تھا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے بھائیوں امتحان آزمائش کی زندگی ہے۔ لوگ ان کی زندگی کی آگے کی آزمائشیں جو ان کی زندگی میں آگے چل کر کے یعنی پیغمبر ہونے کے بعد یا جوان ہونے کے بعد ان کی زندگی میں جو آزمائشیں آئی ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی یہ زندگی شروع سے ہی یعنی بچپن سے جب سے انہوں نے دنیا میں آنکھ لی اس وقت سے ان کی زندگی میں جو آزمائشیں ہوئی وہ واقعی معنی میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جس گھر کا ذمہ دار یعنی خود ان کے باپ آزر بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ بتوں کی پوجا کرنا خود ایک شرک کا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے ساتھ ظلم ہے شرک کرنا۔ اس سے بڑھ کر باپ کا یہ بھی مشغلہ تھا کہ باپ بتوں کی عبادت کرنے کے ساتھ بتوں کو بنانے والا بھی تھا، بتوں کو تراشنے والا بھی تھا، اچھے اچھے پتھر لاتا اور تراش کر کے اپنے ہاتھ سے بتوں کو بیچتا تھا۔ بتوں کی عبادت کرنے کے ساتھ خود اس کے گھر سے بت بن رہے ہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر بت فروش بھی تھے، بت گر بھی تھے اور بتوں کی عبادت کرنے والے بھی تھے، یعنی بیک وقت بتوں کو بنانے والے، بتوں کو بیچنے والے اور بتوں کی پرستش عبادت کرنے والے تھے۔ اتنے شرک میں ڈوبے ہوئے انسان باپ ویسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، سوچیں کہ ان کی زندگی کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ لیکن وہیں پر یہ سبق ہمیں ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے باپ سے شروع کیا، اپنے باپ کو سمجھایا۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، سورہ انعام آیت نمبر 70 پر 3 سے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اپنے باپ آزر سے کہتے ہیں أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے ابا کیا آپ بتوں کو بنا کر کے ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ جو واقعہ ہے ان کا اور ان کے باپ کے درمیان کا واقعہ، یہ ہمارے لیے، ہم میں سے ہر اس آدمی کے لیے
جو اپنی جگہ شرک سے بچا ہوا ہے، توحید پر عمل کرنے والا ہے، اس کے گھر کے اندر توحید پرستی ہے، وہ توحید پر قائم ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، کفر اور شرک بدعتیں اس کی اپنی زندگی میں نہیں ہی ہیں، لیکن اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے گھر والے اگر ہیں تو ویسے مسلمانوں کے لیے، ویسے نوجوانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نصیحتیں رکھتی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے، اگر ہماری زندگیوں میں شرک نہیں ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، سب سے پہلے جو لوگ آپ کے گھر میں شرک کرنے والے ہیں، بدعتیں کرنے والے ہیں، ان کو آپ پہلے سمجھائیں۔ باہر بولنے سے پہلے، باہر والوں کے سامنے زبان کھولنے سے پہلے اپنے گھر سے اصلاح کا کام ہونا چاہیے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا۔ اور اس سے بڑھ کر ضروری بات یہ کہ سمجھاتے ہوئے نرمی، محبت، اپنائیت، پیار بھرے انداز سے لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ لوگ یہ جو دنیا میں ہمارے سامنے شرک کرتے ہوئے، خبر پرستی کرتے ہوئے، بدعتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہوئے، ان سے بات چیت کرتے ہوئے ہمارے لہجے میں کبھی بھی سختی نہیں آنا چاہیے، بلکہ نصیحت کے انداز میں، ہمدردی کے انداز میں ان کو سمجھانا چاہیے۔ آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ مشرک ہے، اور ایسا مشرک باپ ہے جو خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کے بیچنے والا ہے۔ ایسے باپ سے ابراہیم علیہ السلام جب بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو کتنے پیار بھرے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھیے، سورہ مریم کی آیتیں، آیت نمبر آپ 40 سے پڑھنا شروع کریں، لگاتار 15-20 آیتیں باپ اور بیٹے کی بات چیت کا واقعہ ہے۔ ایسے باپ بیٹے کا واقعہ ہے، ایک طرف باپ کٹر مشرک ہے، بتوں کو بنانے والا، ان کی عبادت کرنے والا ہے، اور دوسری طرف بیٹا پیغمبر ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، توحید پرست ہے۔ ایسے باپ بیٹے کے درمیان کیا لب و لہجہ استعمال ہوتا ہے، کس انداز سے بات چیت ہوتی ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں، سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے ہیں، ایسے بتوں کی پوجا عبادت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے پیارے ابا جان، یہ بتوں کی عبادت کرنا حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے۔ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی بڑا نافرمان ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب، اے ابا جان، اگر آپ ایسے ہی بتوں کی پوجا کرتے رہیں گے تو مجھے ڈر ہے اللہ کا عذاب آپ کو آ پکڑے گا، اللہ کی عذاب کے زد میں آپ آئیں گے، مجھے اس بات سے ڈر ہے۔ عربی جاننے والے ان آیتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، یا ابتی، اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں، اے میرے پیارے ابا جان، ابھی اگر کہیں گے تو اے میرے ابا کہیں گے، یا ابتی میں محبت بھرا لہجہ ہے، اے میرے پیارے ابا جان۔ آپ یہ آیتیں پڑھ کے دیکھیں، بار بار یہ جملہ استعمال ہو رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے، یا ابتی لم تعبد، یا ابتی انی اخاف، یا ابتی انی اخاف، ایسے ہی الفاظ، یعنی اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے اتنا پیار بھرا لہجہ کہ اے میرے پیارے ابا جان۔ اللہ اکبر۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھیں، کیا ہماری زبانوں پر یہ شرک کرنے والے، یہ بت پرست یا یہ خبر پرستوں کے لیے ایسا نرم لہجہ استعمال ہوا ہے؟ بھائی ہماری زبانیں تو سخت ہیں، کٹر ہیں، ہماری زبان کھلتی ہے تو ہم لوگوں کو کبھی پیار بھرے انداز میں بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہماری زبان سے نصیحت خیر خواہی کی بات آتی ہی نہیں ہے، ہم تو صرف ڈائریکٹ لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔
تو یہ کر رہا ہے تو جہنم میں جائے گا، تو مشرک ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، نہیں ہے۔ سمجھانا، نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، اور اس درجہ خیر خواہی کرنا۔ آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر، ایک طرف بیٹے کی اتنی پیاری گفتگو اور دوسری طرف باپ کی سختی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے باپ کیا کہتا ہے، اللہ اکبر۔ قرآن اٹھا کے پڑھیں آگے کی آیتیں۔ باپ کہتا ہے یا ابراہیم اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہتے ہیں کہ اے ابراہیم کیا بتوں کی عبادت سے تو مجھے روکنے والا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو یہ کام نہیں چھوڑے گا، یعنی ایک اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، اگر یہ کام نہیں چھوڑے گا، لأرجمنک وہجرنی ملیا، تو میں تجھے مار کے رہوں گا۔ ایسے ویسے نہیں ہے، کہا لأرجمنک، تجھے پتھروں سے مار مار کے رجم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کس کو؟ بیٹے ابراہیم کو، پیغمبر ہے سامنے، اور ویسے بیٹے کو بول رہے ہیں کہ ایسے ویسے نہیں ماروں گا، مار کے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروں گا، اور جب تک نہیں مرتے چھوڑوں گا نہیں۔ باپ کا لب و لہجہ ہے۔ اس کے بعد یہ بات سننے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں قال سلام علیک، بولتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی آپ کے اوپر ہو۔ سأستغفر لک ربی، اللہ سے میں آپ کے لیے دعا کروں گا، استغفار کی دعا کروں گا، معافی کی دعا کروں گا، آپ کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا، مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور دعا کرتے رہے۔ جب بعد میں ان کو پتا چلا کہ ان کا یہ باپ اللہ کا دشمن ہے تو تب انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ باپ اگر مشرک ہو، کافر ہو اور وہ اللہ کا دشمن ہو تو پھر مغفرت کی دعا مشرک کے حق میں نہیں ہو سکتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کی دعا کرنا إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، تبرأ من، تو برات کا اظہار کر لیا، اور پھر انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دی، اس لیے کہ مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کا یہ پورا واقعہ سورہ مریم میں ہے اور ایک ساتھ ہے، لگاتار یہ پورا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں، باپ بیٹے کی یہ گفتگو، یہ بات چیت، اور ایک طرف مشرک باپ، دوسری طرف توحید پرست بیٹا، یہ دونوں کی گفتگو ہمارے لیے نصیحت کا پیغام رکھتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا ہے کہ ہر ایک وہ مسلمان کے لیے جو اپنی جگہ توحید پر قائم ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر سے کام کی شروعات کرے، اپنے ماں باپ کو پہلے سمجھائے، اپنے بھائیوں کو سمجھائے، اپنے گھر والوں کو سمجھائے، اور اس کے بعد باہر والوں کی بات ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہی دیکھیں گے کہ پہلے یہ جو توحید کا کام ہے، اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے، قوم والوں سے پہلے اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، اور جب باپ نہیں سدھرا تو قوم والوں کے پاس گئے، قوم والوں کو بھی سمجھایا، ایک دو طریقے سے نہیں، ہر ایک طریقے سے سمجھایا، صرف باتوں سے نہیں، پریکٹیکل سمجھایا۔ جب چاند نکلا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ستارے نکلے تو کہا کہ شاید یہ رب ہو سکتے ہیں۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب وہ ڈوب گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں کو دکھا کے کہا کہ یہ ڈوبنے والے رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر چاند نکلا، وہ بھی ڈوبا، پھر سورج آیا تو کہا کہ یہ سورج یہ بہت بڑا ہے، لگتا ایسا ہے کہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ ڈوبنے والے، آنے والے، آ کے ڈوبنے والے عبادت کا درجہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، پالنہار ہے، ایک اللہ ہے وہ۔
یہ اپنی قوم والوں کے سامنے سمجھایا، قوم والے تب بھی نہیں سمجھے، تب جا کے کہا اے ابا جان انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین، اے ابا جان میں آپ کو بھی آپ کی قوم کو بھی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کو ایک اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، آپ اور آپ کی قوم ہے کہ پوری کی پوری گمراہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سمجھایا۔ یہ ہے اصلاح، یہ ہے ذمہ داری کہ آپ جب اپنی جگہ توحید پر آتے ہیں تو پھر اپنے گھر والوں سے پہلے شروع کرنا چاہیے۔ آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جی، کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جگہ توحید پرست ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن ان کے گھر میں ماں باپ، بیوی بچے یا ان کے اپنے رشتہ دار خاندان والے شرک میں ہیں، خبر پرستی میں ہیں، درگاہ پرستی میں ہیں، اور لوگ کوئی منہ کھولنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بھائی؟ یہ بولنا، یہ سمجھانا، یہ ہر ایک توحید پرست کی ذمہ داری ہے۔ ہر وہ مسلمان جس کو اللہ نے شرک سے بچایا ہے، خبر پرستی سے بچایا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے، بتائے۔ کیوں سمجھانا ہے، کیوں بتانا ہے؟ کہ آپ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم میں ڈالنا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیے، اگر ایمان نہیں ہے، اگر شرک ہے، تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہاں تک کہ باپ مشرک ہو، بیٹا وقت کا بڑا پیغمبر بھی ہو، وہ پیغمبر بھی اپنے مشرک باپ کو نہیں بچا سکتا، ہرگز نہیں بچا سکتا۔ کیسے؟ یہی واقعہ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کا واقعہ۔ ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ حدیث دلوں میں بٹھائیے کہ اگر شرک کرتے ہوئے مریں گے تو پھر اللہ کے پاس جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، کل قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ملاقات کریں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، یلقا ابراہیم اباہ یوم القیامت وعلی وجہہ غبرۃ، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے، ملیں گے، آمنا سامنا ہوگا، تو دیکھیں گے کہ ان کے باپ کے چہرے پر گرد و غبار ہے، مٹی ہے، غبار ہے، دھول ہے، اور دیکھ کے اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہوئے پھر سمجھائیں گے کہ اے ابا الم اقل لک لا تعصنی، اے ابا کیا میں نے تم کو دنیا میں نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہیں کرنا؟ میں نے تم کو بتوں کی عبادت سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ میری نافرمانی نہیں کرنا، میری بات سن لو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ باپ آزر کہے گا کہ اے ابراہیم اب آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس آئیں گے، آ کے کہیں گے کہ اے اللہ انک وعدتنی، اے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کریں گے، آپ نے وعدہ کیا، اور اے اللہ اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا، اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے؟ جو شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دنیا میں کسی اور کو پوجا تھا، عبادت کی تھی، سر جھکایا تھا، تو ان کی میں مغفرت نہیں کروں گا، انہیں جنت میں نہیں بھیجوں گا، کیا یہ میری بات نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالی حضرت ابراہیم سے کہیں گے کہ ما تحت رجلیک، تمہارے پیروں کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جھک کر اپنے پیروں کے پاس دیکھیں گے تو خون میں لطف پت ایک جانور نظر آئے گا، ان کے پیروں کے پاس سمجھے کیڑا نظر آئے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا مشرک باپ ہے۔ فرشتے آئیں گے، اس جانور کے پیر پکڑ کے اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے۔ یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ کون سی کتاب میں؟ صحیح بخاری میں واقعہ ہے۔ 3350 یہ حدیث جا کے کتاب اٹھا کے پھر سے ایک بار پڑھو، 3350 حدیث نمبر صحیح بخاری کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون ہیں؟ باپ،
اپنا باپ ہے، اپنے باپ کو جہنم سے نہیں بچا پا رہے ہیں، بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے شکل بدل دی گئی ہے ان کی، اور اٹھا کے جہنم میں، پاؤں کے بل جہنم میں اٹھا کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اور ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شرک۔ اگر انسان شرک کر لے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں۔ یہ دنیا کے پیر، ولی، مرشد، یہ تو دھول ہیں پیغمبروں کی، ایسے پیغمبر نہیں بچا سکتے تو پھر کیا بچا سکیں گے؟ ان کا دامن آپ کو کیا پکڑیں گے؟ آپ ان کی چولی دامن پکڑ کے کیا بچیں گے؟ لوگ آج کس غفلت میں جی رہے ہیں، خبر پرستی، مزار پرستی، درگاہ پرستی میں جا کے لوگ کہاں کہاں ماتھے ٹیک رہے ہیں، کہاں کہاں جھک رہے ہیں، کس کس کے چکر کاٹ رہے ہیں، اور لوگ جی رہے ہیں کہ نہیں قیامت کے دن وہ آئیں گے، وہ سفارش کریں گے، وہ بچائیں گے۔ ہاں کون ہے؟ ابراہیم۔ اور ابراہیم کون ہے؟ بولتے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے چہیتے۔ خلیل بولتے جگری دوست کو بولتے عربی زبان میں خلیل بول کے۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا، قرآن نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے خود ابراہیم کو خلیل بنایا۔ لوگاں دیے سو یہ ٹائٹل نہیں ہے، اللہ نے بنایا ابراہیم کو خلیل، اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ بولتے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہونے کے باوجود بھی اپنے باپ کو جہنم سے بچا سکے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کے گھر میں آپ کے بھائی یا آپ کے خاندان والے، ماں باپ، بیوی، بچے، کچھ بھی جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے اپنے لوگ شرک کر رہے ہیں، بت پرستی میں ہیں، خبر پرستی میں ہیں، مزار پرستی میں ہیں، درگاہوں کے پاس جا رہے ہیں، اور آپ کبھی زبان تک نہیں کھولے ان کے سامنے کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ کرنے سے جہنم میں جاتے، اس سے کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو، کبھی زبان کھولے؟ تو یہ میرے بھائیو، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، بولنا، بتانا، سمجھانا۔ آپ کو اللہ نے توحید کی نعمت دی ہے، توحید پرست اللہ نے آپ کو بنایا ہے، تو پھر آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر کرنا ضروری ہے۔ اگر دنیا میں فکر نہیں کریں گے تو پھر جہنم میں آپ کی آنکھوں کے سامنے اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کوئی آدمی گوارا کرے گا جی دنیا میں ہمیں اپنے ماں باپ کو، اپنے اپنوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوا تو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہمیشہ کی جہنم میں جلتا ہوا کیسے دیکھ سکیں گے؟ تو یہ کرنے کا کام ہے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے صرف قصے سنتے ہیں، نکل جاتے ہیں، قصے سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، قصے سن کے جانا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے آپ باپ بیٹے کے درمیان دنیا کے اندر باپ بیٹے کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہے، پھر بھی نہیں مانے، آخرت میں وہی باپ بول رہا ہے کہ بیٹے آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن کام آتی ہے اس دن کچھ بھی نہیں۔ بیٹا وہی بیٹے کے سامنے باپ بول رہا ہے کہ نہیں بیٹے دنیا میں نافرمانی کر لیا، آج نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن کچھ فائدہ کچھ بھی نہیں، بچا کیا ہے؟ جہنم کی آگ، جہنم کے انگارے بچے ہیں۔ تو کوشش کریں، کوشش کیا ہے بلکہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والے، اپنے جان پہچان کے لوگوں کو شرک سے بچانا، یہ آپ کی بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور یہ سب سے اولین فرض والا کام ہے۔ اس کے بعد کے باقی کے کام ہیں، جتنی مہربانیاں، جتنی اخلاق ہیں، وہ سب بعد کے ہیں۔ وہ سب کب قبول ہوں گے؟ جب آپ کی زندگی میں توحید ہو۔ نہیں ہو تو پھر ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں تو کوئی کیا بچائے گا؟ آپ بتائیں، آپ سوچیں جی ذرا کہ ایک باپ کو خود کا بیٹا نہیں بچا سکتا جہنم کی آگ سے، کوئی کام کا کیا کہ ہمارے کو جہنم سے کیسا بچا سکتا ہے؟ کسی کا دامن پکڑ کے بچیں گے، کسی کا وہ پکڑ کے بچیں گے، کسی کا ساتھ چلیں گے۔ دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ یہ خبر پرستوں میں، درگاہوں میں، مزاروں میں، اور آج تک بھی لوگ، اور افسوس کیا ہے معلوم، لوگ آج تک بھی ایسی باتیں ممبروں میں جمعہ میں بولنے سے ڈرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں ایسی باتیں نہیں کرنا ہے، کٹر کی باتیں۔ کیا یہ کٹر کی باتیں ہیں؟ اچھا یہ باتیں دنیا میں نہیں کریں گے، آپ مرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈالیں گے تو وہ پسند ہے آپ کو، لیکن یہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ بولنا ہی ہے کہ شرک ایک غلط ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کے سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنا، کسی اور سے امیدیں لگانا، کسی اور پر ایمان رکھنا، کسی اور پر بھروسہ رکھنا، پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے امیدیں لگانا، یہی تو ہے۔ اور ایسا گناہ ہے کہ یہ گناہ ہوتے ہوئے ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا پا رہے،
علیہ الصلاۃ والسلام، تو پھر ہم اور آپ کیا بچا پائیں گے قیامت کے دن؟ اور کوئی اور آپ کے باپ کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے گھر والوں کو کیسے بچائے گا؟ تو آپ منہ کھولیں دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے گھر والوں میں، اپنے خاندان والوں میں جب یہ بگاڑ آپ دیکھتے ہیں، جب یہ گناہ آپ دیکھتے ہیں، تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ منہ کھول کے بولیں ان کے سامنے، اور اگر نہیں بولیں گے تو قیامت کے دن آپ بھی ضرور پکڑ میں آئیں گے، اس لیے کہ دنیا میں آپ بولے نہیں۔ تو بولنا ہے، بولنے کے بعد، سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ کرے تو پھر ان کا جواب وہ دے لیں گے، لیکن جب تک آپ اپنی زبان سے کام نہیں کریں گے، توحید کا، دعوت کا، تبلیغ کا، لوگوں کو شرک سے نکالنے کا، بدعتوں سے نکالنے کا، ہم تو بول رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ لیجئے، ہمارے ساتھ لے کے کام کیجئے، جہاں شرک چل رہا ہے وہاں بولنا ہے، سمجھانا ہے، آنا ہے، بیٹھنا ہے، بات کرنا ہے، لیکن یہ کام اگر آپ نہیں کریں گے، ہم میں سے ہر کوئی توحید پر رہنے والا ہر آدمی کا یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے یہ کام کرے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کرے، اپنے گھر سے، باہر والوں کی بات ہے، پہلے اپنے گھر سے شروعات کرے، ورنہ اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر جا کے صحیح بخاری کے 3350 حدیث نمبر 1 بار پڑھو، 2 بار پڑھو، اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم میں ڈالنے سے پیغمبر نہیں بچا پا رہے ہیں تو کوئی اور کیا بچا پائے گا؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک ضروری واقعہ تھا، بطور نصیحت کے لیے کہ ہم واقعہ پڑھتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ضرورت ہے کہ واقعوں سے عبرت لیں، نصیحت لیں، اور خاص کر کے توحید پر آنے کے بعد توحید کی ذمہ داری کس قدر بھاری ہے، خود بچنا اور دوسروں کو بچانا، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو مرتے دم تک شرک سے بال بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اپنے وہ لوگ، ہمارے خاندان کے، جان پہچان کے جو اس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے سامنے اپنی زبان کھول کے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مشرک ماں باپ یا مشرک رشتہ داروں کے لیے توحید کی بات ان تک پہنچانے کی ذمہ داری کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک مسلمان کو شرک سے بچ کر توحید کے راستے پر آنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے تجھ پر اور تیرے نبیوں پر سچا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی تیری ذات پر سچا ایمان رکھتے ہوئے خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔